السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ وہ خوش قسمت امت ہے کہ سابق انبیاء علیہ السلام بھی اس امت میں شمولیت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ اس امت میں تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زندگی گزاریں گے، اور پھر اس طرح یعنی جب دنیا سے واپس جانا ہوتا ہے ویسے واپس تشریف لے جائیں گے۔ تو ابھی دنیا کے موجودہ حالات دیکھ کر تو لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور جس طرح ان کے ساتھ اور پھر بعد والے مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو ہمارے ساتھ وہ مدد نظر نہیں آ رہی، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، تو یہ خیالات ہر مسلمان کے دل میں آتے ہیں کہ بھئی کیا ہونے والا ہے۔ تو خوش قسمتی سے آج ہمارے پاس مولوی شاہد جاوید صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ موجودہ حالات میں جیسا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا، کچھ علماء کہتے ہیں وہ بالکل قریب آ چکا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ بھی دور ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو بہرحال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں فرمائی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا جلد ہے یا دور ہے، یا موجودہ حالات ابھی کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل گفتگو کے لیے مولانا شاہد جاوید صاحب کو ہم نے تکلیف دی ہے۔ تو جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت؟ جی الحمدللہ۔ ہمارے پاس آنا بہت بہت شکریہ۔ تو میں اور باقی ناظرین یہ سننا پسند کریں گے کہ آپ اپنے، کیونکہ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے موت العالمی موت العالم، یعنی آپ کا یعنی بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا ہے۔ تو آپ ہمیں ذرا تھوڑی روشنی بتائیں کہ موجودہ حالات میں کیا یہ حالات بدلیں گے، یا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، یا کس طرح یہ ہمیں کچھ سمجھائیے اس بات۔ معزز ناظرین اور محترم جواد صاحب، امام مہدی کے ظہور سے پہلے کچھ حالات پیش آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اور ایک دوسری مذہبی قوت، یہ دونوں مل کر، مذہبی یعنی غیر مسلم؟ جی غیر مسلم مذہبی قوت، غیر مسلم ہوں گے لیکن مذہب کی بنیاد پر، اچھا، یہ دونوں قوتیں مل کر، مسلمان اور غیر مسلم، یہ دونوں طاقتیں مل کر ایک تیسری طاقت سے ٹکرائیں گے اور ان پر فتح یابی پائیں گے، مدد اور نصرت کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ اس کے بعد یہ دونوں قوتیں آپس میں ٹکرائیں گی، مسلمان اور وہ غیر مذہب، یعنی جو تیسری قوت کو ہرایا جائے گا، جی شکست دینے کے بعد پھر یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوگا۔ اچھا، پھر یہ ٹکراؤ کا جو نتیجہ نکلے گا وہ مسلمانوں کی شکست کی صورت میں نکلے گا۔ اچھا، مسلمانوں کو بہت زیادہ اس میں نقصان اٹھانا پڑے گا، بہت زیادہ شکست ہوگی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی قیادت مفقود ہوگی، جی، کسی میں قائدانہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ امت کو سنبھال سکے، یعنی امت کا شرادہ بکھرا ہوا ہوگا، سب ادھر ادھر ہوئے ہوں گے۔ ایسے حالات میں مدینہ منورہ میں کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے
تو اس وقت ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا تو لوگ دوسرے خلیفہ کی تلاش میں ہوں گے کہ اب کس کو آگے لایا جائے. قائدانہ صلاحیت کے لیے نظریں اٹھتی ہوں گی. ایک آدمی جس کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں لوگ مجھے آگے نہ لے آئیں، وہ اس خوف کی وجہ سے مدینے سے نکل کر مکہ میں آ جائیں گے. تو مسلمان چونکہ پریشان ہوں گے تو وہ ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں، اور ان کو اپنا باب ملتزم جی ان کے درمیان میں. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں کہ مہدی اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائیں گے جو اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، جس کا نام میرے ہم نام ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام ہم نام ہوگا. عبداللہ جی عبداللہ، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. وہ اس کائنات والدہ کا نام بھی بعض روایت میں والدہ کا بھی نام آتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ یہی ہے کہ والد کا نام اور ان کا اپنا نام جی اس کے ٹھیک شابہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ سردار ہے. میں نے اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اس کی نسل میں سے ایک آدمی آئے گا جو اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ یہ دنیا پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی. یہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ آگے انصاف سے بھر دیں گے. انصاف، پوری دنیا میں انصاف پھیلائیں گے، عدل پھیلائیں گے، اور ان کے دورہ حکومت میں اتنی اللہ تعالیٰ برکات زمین سے اٹھائیں گے، اتنی برکات نازل فرمائیں گے، زمین اپنی پیداوار اسی نہج پر، جس نہج پر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اسی نہج کی بقدر پیداوار اگائے گی. یعنی اس وقت کس طرح تھی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انار کا دانہ ایک جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک انگور کا گچھا ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا. یعنی اس قدر زیادہ، اتنی زیادہ وافر مقدار میں رزق ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. زمین اپنی تمام برکات کو اگلے گی، اور ہر طرف امن ہوگا، اور ہر آدمی کے پاس اتنا مال ہوگا کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. ان حالات میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. اور جب امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، حکومت بن جائے گی، پھر مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا. اس کی چند علامات ہیں کہ جب وہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع ہوں گے تو شام سے ایک لشکر چلے گا امام صاحب سے ٹکر لینے کے لیے. لیکن جب وہ بیدہ کے مقام پر پہنچے گا، یعنی مکے اور مدینے کے درمیان میں پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کا سارا لشکر جو ہے زمین میں دھنس جائے گا. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ امام مہدی یہی ہیں. اس علامت کو دیکھ کر شام کے ابدال اور دنیا میں بکھرے ہوئے جتنے لوگ نیک لوگ ہیں وہ سارے کے سارے امام مہدی کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. ابدال سے کیا مراد؟ ابدال یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ہر وقت 40 آدمی ایسے رہتے ہیں جن کی برکات سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو رزق دیتے ہیں. جب ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ فوراً اس کی جگہ دوسرے کو پیدا فرما دیتے ہیں.
اسے ابدال کہتے ہیں. جی جی ابدال. حدیث میں بھی اس کا ذکر. جی جی احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور یہ تقریباً 40 کے قریب دنیا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے وہاں جمع ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک لشکر چلے گا ما وراء النہر خراسان تھی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ کہ خراسان کا علاقہ جو پہلے خراسان کا علاقہ تھا اس میں ہمارا بلوچستان، افغانستان اور ایران اس کا کچھ حصہ آتا ہے. خراسان یہاں سے ایک لشکر چلے گا جن کے جھنڈے سیاہ ہوں گے. اس لشکر کا جو امیر ہوگا اس کا نام حارث بن حراس ہوگا اور اس لشکر کے مقدمات الجیش جو اگلے والا حصہ ہوگا اس کا جو جرنیل کہہ لیں، کمانڈر کہہ لیں، اس کا نام منصور ہوگا. اچھا. اور یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کی تائید کے لیے آئے گا اور ان کا ایک مطالبہ ہوگا جو نہیں مانا جائے گا. پھر وہ شدید قسم کی لڑائی لڑیں گے اور فتح پا لیں گے. پھر ان کے سامنے ان کے جو چیز انہوں نے طلب کی وہ رکھی جائے گی، وہ لینے سے انکار کر دیں گے. لڑیں گے کس سے؟ وہ جو لوگ ان سے مزاحمت کریں گے، وہ لشکر جب آئے گا تو رستے میں جو لوگ ان سے مزاحمت کریں گے ان سے لڑائی ہوگی اور وہ امام صاحب کی تائید کے لیے آئے گا. اور ان کا مطالبہ سادہ سا مطالبہ ہوگا لیکن وہ مانا نہیں جائے گا. پھر لڑائی کے بعد جب وہ فتح پا لیں گے پھر ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے گا تو وہ لینے سے انکار کر دیں گے. وہ نہیں مانے. جو مطالبہ انہوں نے پہلے رکھا تھا وہ خود اس سے دستبردار ہو جائیں گے اور وہ ایک قریشی کو آگے لائیں گے اور وہ امام مہدی ہوں گے. اچھا. اور یہ بھی علامت ہے اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئی فرمائی ہے اور لشکر کے امیر کا نام بتایا ہے اور اس کے جو کمانڈر ہوگا اس کا نام بتایا ہے، یہ ان کی تائید میں چلے گا. اچھا. تو جو موجودہ حالات ہیں کیا اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام قریب ہیں؟ جیسے یہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں عرب ممالک میں، میرا وجدان تو یہی کہتا ہے کہ حالات تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کسی ملک میں بھی مسلمانوں کو اس وقت امن نہیں ہے اور قیادت مفقود ہے. کسی ایک نقطے پر یا کسی ایک آدمی پر مسلمان جمع نہیں ہو رہے. تو حالات تیزی سے پلٹا کھا رہے ہیں. امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ سارے کے سارے حالات اسی طرف جا رہے ہیں امام مہدی کے ظہور یعنی قریب لگ رہا ہے. جی. تو یہ جب وہ لشکر آ جائے گا اور امام مہدی علیہ السلام میں مل جائے گا تو پھر وہ یہودیوں کو شکست ہو جائے گی. جی جو میں نے عرض کیا نا کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہی مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا اور پھر صرف ایک ہی حکومت ہوگی ہر طرف، مسلمانوں کی حکومت. جنگ نہیں ہوگی. پھر بہت سے ممالک تو ویسے ہی فتح ہو جائیں گے لیکن بہت سے ٹکر لیں گے، شکست کھا جائیں گے. بعض تو ایسے ہوں گے کہ مسلمانوں کی قوت اور شان و شوکت دیکھ کر ہتھیار ڈال دیں گے، بعض علامات دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے. تو اس طرح پوری کی پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور 7 سال تک یہ رہے گا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی. اس دوران کانا دجال کا جو ہم سنتے ہیں وہ بعد میں ہوگا. یا دیکھیں ترتیب یہ ہے کہ پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال کا ظہور اس کے بعد ہوگا. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا. فرمایا کہ امام مہدی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا. دمشق کی جامع مسجد جو ہے اس کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. جامع مسجد سے تو کیا مراد ہے؟ کیونکہ جامع مسجد تو جس میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے جامع مسجد. دمشق کی جو مشہور پرانی جامع مسجد ہے وہ ایک ہی ہے. اچھا. وہاں پر امام صاحب عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ اس کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
نزول ہوگا، تشریف لائیں گے، فرشتوں کے پروں پر ان کے ہاتھ ہوں گے، اور جس طرح وہ اٹھائے گئے تھے کہ بال ان کے گیلے تھے، بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، اسی حالت میں وہ تشریف لائیں گے۔ اور امام صاحب کہیں گے کہ آپ جماعت کرائیں، وہ کہیں گے نہیں میں اس امت میں امتی بن کر آیا ہوں۔ تو امام صاحب جماعت کروائیں گے، امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد دجال آئے گا۔ دجال اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ ہر نبی نے آ کر یہ بتایا کہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ وہ آدمی کو قتل کرے گا اور کہے گا زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ ہوگی، اور جو جنت ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہے وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اور وہ بنجر زمین کو کہے گا کہ فصل اگا، تو زمین فوراً فصل اگا دے گی۔ آسمان کو کہے گا پانی برسا، تو پانی برس جائے گا۔ اس کے ظہور سے پہلے 3 سال تک بارش نہیں ہوگی، کہا تو ہوگا۔ اس لیے لوگ پریشان ہو گئے، اور سب سے پہلے ان کی اقتدا کرنے والے یہودی ہوں گے۔ اصفہان کے 70,000 یہودی سب سے پہلے، اصفہان ایران کا علاقہ ہے، وہاں کے 70,000 یہودی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کیا اس وقت اصفہان میں یہودی موجود ہیں؟ جی، یہی تو حیرت کی بات ہے کہ اگر ہم ماضی کی طرف جائیں تو وہاں یہودی قلیل تعداد میں تھے، لیکن اب دیکھا جائے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں پر اصفہان میں، اور یہ بھی اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اچھا، تو جب وہ دجال آ جائے گا تو پھر سے لڑائی شروع ہو جائے گی؟ جی، دجال جب آئے گا تو سب سے پہلے یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور دجال جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھرے گا، اور جتنے منافق قسم کے لوگ ہوں گے، کمزور ایمان والے ہوں گے، وہ اس کی کرامات کو دیکھ کر، کرامات جو شعبہ آبادی کہنا چاہیے، کرامات تو نہیں کہنا چاہیے، شعبہ آبادی، اس کی شعبہ آبادی کو دیکھ کر اس کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو اللہ والے ہوں گے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں آیا نا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ جمعے تک تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں گے، اور سب سے بڑا جو فتنہ دجال کا ہے اس سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن ہم سورہ کہف کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ کتنی لمبی ہے یہ سورہ کہف جو ہے وہ چند رکوع پر مشتمل ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ آدمی، لیکن یہ دیکھیں کہ ضمانت ہے اس بات کی کہ آئندہ ہفتے تک وہ آدمی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ جمعے کے روز اس کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ دجال جیسے فتنے سے محفوظ کرے۔ نہیں تو آپ بات روک دیتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آباد کانا دجال آ گیا، جی جی، پہچان نشانیاں بھی اس کی نظر آ گئی، تو اب کیا اس کی چند نشانیاں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ جی، میں وہ بتانے لگا ہوں کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا کہ میں تم لوگوں کا خدا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی جیسا کہ انگور کا دانہ۔ تو فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، کافر، جی، کاف فا را یعنی کافر، اور ہر آدمی چاہے وہ پڑھا ہوا ہے چاہے امی ہے وہ اس کو پڑھ لے گا، اور ایمان والے سمجھ جائیں گے۔ بلکہ ایک قصہ آتا ہے، ایمان والے کا قصہ آتا ہے کہ ایک ایمان والے کو وہ پکڑے گا اور کہے گا کہ کہہ کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہے گا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ تو کافر ہے، تو وہ اس کو غصے میں قتل کرے گا، قتل کر کے کہے گا دوبارہ زندہ ہو جا، تو پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا، کہے گا کہ اب تو مانا ہے،
کہ میں خدا ہوں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اب تو میرا یہ ایمان اور پکا ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے. پھر وہ ایمان والا کہے گا کہ لوگوں یہ اب مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکے گا، اور یہی ہوگا، وہ پکڑ کر دجال پکڑ کر کوشش کرے گا کہ گردن کاٹے لیکن نہیں کاٹ سکے گا، اور پھر وہ اپنے پیروکاروں کو کہے گا کہ اس کو آگ جلا کر آگ میں پھینکو. تو وہ آگ میں پھینکیں گے تو حقیقت میں وہ آگ نہیں بلکہ وہ جنت ہوگی. فرمایا جو اس کے ساتھ آگ ہے تو حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو جنت ہے وہ آگ ہوگی. وہ ساتھ چلنے کا بھی کچھ تفصیل ہے یا جی وہ پوری دنیا میں گھومے گا، نہیں؟ یعنی جنت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا؟ جی ساتھ لے کے چلے گا. اور صرف 2 ایسے شہر ہیں جہاں پر وہ داخل نہیں ہو سکا، ایک مکہ اور ایک مدینہ. حدیث میں آتا ہے، دیکھیں یہ بھی اللہ کے رسول کی نشانی پوری ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جبل احد کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کو، اور کہے گا کہ یہ سفید محل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ اگر مسجد نبوی کو دور سے دیکھیں تو اب وہ دور سے سفید نظر آتی ہے، سفید پتھر لگ چکا ہے. اور فرمایا کہ اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، اگر آپ مسجد نبوی کے دروازے بڑے دروازے گنے تو تقریباً 7 ہیں. تو وہ نشانیاں ساری پوری ہو رہی ہیں. تو دجال تو داخل نہیں ہو سکے گا مدینے میں، لیکن جتنے منافق ہوں گے، جتنے منافق مدینے میں ہوں گے، منافق عورتیں، منافق مرد، اللہ تعالیٰ مدینے میں زلزلہ پیدا کریں گے اور وہ وہاں سے نکل کر سارے دجال کے ساتھ مل جائیں گے، اور مدینے سے زیادہ عورتیں باہر نکلیں گی. اور وہ دجال سے مل گئے. جی دجال سے مل جائیں گے. اب یہ دجال کا فتنہ ختم کیسے ہوگا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے سار ہی یہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے مقام لد پر، اور ان کے ہاتھ سے یہ مارا جائے گا. یہ مقام لد اسرائیل میں ہے؟ جی جی اسرائیل میں ہے. اسرائیل کا جو موجودہ ایئرپورٹ ہے وہ مقام لد پر ہے. تو آپ وہ قتل ہو جائے گا اس طرح سے؟ وہ قتل ہو ہاتھوں. جائے گا. اب اگلا مرحلہ؟ اگلا مرحلہ جو حدیث میں آتا ہے وہ خروج یاجوج ماجوج ہے. یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ کی ایک پیدا کردہ مخلوق ہے، اور بڑی سخت مخلوق اور بڑی قوی. اللہ تعالیٰ وہی بھیجیں گے حضرت علیہ السلام کی طرف کہ آپ ایمان والوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے جائیں. ہم اپنے چند کچھ بندوں کو بھیج رہے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کیا ہوا ہے. وہ جب دیوار توڑتے ہیں، تھوڑی سی دیوار رہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کل آ کر کریں گے. تو قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. قیامت کے قریب ان کے منہ سے انشاءاللہ نکل جائے گا کہ انشاءاللہ کل آ کے کریں گے. تو وہ دیوار اسی حالت پر رہے گی جس حالت پر وہ رات کو چھوڑ کے جائیں. ہر روز تو ایسا ہوتا تھا نا کہ وہ چھوڑ کر جاتے تھے، دوبارہ جب آتے تھے تو دیوار پھر سے بنی ہوئی ہوتی تھی. لیکن اس دن انشاءاللہ کی برکت سے وہ ختم ہو جائے. ہاں انشاءاللہ کی برکت سے وہ اس دن وہیں ویسی رہے گی. تو وہ صبح آ کے اس کو توڑیں گے اور باہر نکلیں گے، اور اتنی تعداد میں ہوں گے، اتنے قوی ہوں گے کہ وہ دریا کے دریا پی جائیں گے. اور دریا کے دریا پینے کے بعد جب وہ پچھلے لوگ وہاں آئیں گے وہ کہیں گے لگتا ایسے ہے کہ یہاں کسی زمانے میں پانی تھا. جی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، اور پوری دنیا میں وہ پھیل جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دوران امام مہدی علیہ السلام کا ان کا انتقال ہو چکا ہوگا. وہ آپ نے بتایا جی خروج دجال کے وقت امام مہدی کا انتقال ہو چکا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے. وہ ایمان والوں کو لے کر جتنے اس وقت ایمان والے ہوں گے ایک پہاڑ پر لے جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا جن کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کی گردنوں پر ایک
دانہ نکلے گا، اس کی وجہ سے وہ لوگ مر جائیں گے اور ان کی لاشیں جگہ جگہ بکھری پڑی ہوں گی، اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجائے گا جو ان کی لاشوں کو وہاں سے اٹھائے گا. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے پوری زمین دھل جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے جی جی. اچھا تو یہ بھی ختم ہو گیا، کہاں وہ دجال بھی مر گیا، امام مہدی علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، اب کیا مت آ جائے گی؟ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے حالات دوبارہ بدلنے شروع ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے بگڑاؤ کی طرف. جی جی، بگاڑ کی طرف دوبارہ لوگ جانا شروع ہو جائیں گے وہ بڑی تیزی کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حبشہ سے ایک لشکر چلے گا. فرمایا میں اس حبشی کے قبیلے کا بھی نام جانتا ہوں، اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہوں. پتلی پتلی اس کی ٹانگیں ہوں گی، ٹانگوں میں فاصلہ ہوگا. وہ آ کر خانہ کعبہ کے پتھروں کو الگ الگ کرے گا. پہلے آ کے جتنا وہاں سونا لگا ہوا ہے، جیسے سونے کا گیٹ ہے اس پر سونا چڑھا ہوا ہے، وہ سارا سونے اتار لے گا. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے پتھروں کو گرانا شروع کرے گا اور پورے کے پورے خانہ کعبہ کو ویران کر دے گا. اور مدینہ پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ وہاں سے گزریں گے اور وہ کہیں گے لگتا ایسے ہے کہ کسی زمانے میں یہاں آبادی تھی. ایسے خوفناک حالات ہوں گے. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ ہے کہ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، قیامت کافروں پر آئے گی. اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے وعدہ ہے کہ جب بھی اس کائنات میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ صرف اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، اس کائنات کو برقرار رکھیں گے. جب وہ آدمی بھی دنیا سے اٹھ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کو ختم کر دیں گے. کائنات کے اختتام کا نام قیامت ہے. صحیح. تو عیسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ رہیں گے، یہ بھی حدیث میں ہے؟ حدیث میں کوئی صراحتاً وضاحت تو نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سونا کم و بیش 30 سال رہیں گے. جی میری نظر سے یہ میں نے بہرحال آپ تو عالم ہے آپ کی بات. تو ناظرین آپ نے سنا کہ مولانا صاحب نے ہمیں قیامت کی نشانیاں بتائیں اور بتایا کہ یہ قریب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں. تو اس سے اگلے نشست میں ہم یہ پوچھیں گے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کیا وہ پوری ہو گئی ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پوچھیں گے. ہمارا یہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.